السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم باب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے آج ایک انوکھا، دلچسپ اور اہم حق پر مبنی واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یقین جانیے، دنیا کے اندر بڑی بڑی حکومتیں، سیادتیں، قیادتیں اور طاقتور قومیں آئیں، مگر جنہوں نے ظلم سے کام لیا، استبداد سے کام لیا اور عدل و انصاف سے منہ پھیرا، اس کی حکومت دیر تک قائم نہیں رہی۔ بنو امیہ کے کسی حکیم و دانا سے ایک آدمی نے پوچھا، ما کان سبب زوال نعمتکم، تمہاری حکومت کے زوال کا سبب کیا تھا؟ حکیم دانا نے جواب دیا، قد قلت فاسمع واذا سمعت فافهم، تم نے مجھ سے اگر یہ سوال پوچھ ہی لیا ہے تو اب میری باتیں غور سے سنو۔ میری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہ نکالنا، بلکہ جو کچھ میں بتاؤں اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پھر اس دانا آدمی نے سائل کے اہم سوال کا معقول جواب دیا۔ بنو امیہ کے زوال کے جو بنیادی اسباب تھے انہیں انتہائی انصاف کے ساتھ بے کم و کاست بیان کیا۔ اس نے بنو امیہ کی حکومت کے اسباب زوال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، جس بنیادی چیز کی ہمیں تلاش تھی اور جس کا اہتمام ہم پر شرط لازم تھا، اسے ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ اس کے برعکس ہم اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے بے قابو ہو گئے، غیر ضروری چیزوں میں الجھ کر رہ گئے۔ ہم نے اپنے وزراء پر اندھا دھند اعتماد اور بھروسہ کرنا شروع کر دیا اور وہ اس اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ ہماری منفعت کی طرف توجہ دینے کے بجائے ہمارے ساتھ چپکے رہنے کو ترجیح دینے لگے۔ اپنا سارا زور اسی بات پر لگانے لگے کہ کسی طرح ہم سے پیوستہ ہی رہیں، تاکہ اس پیوستگی کے پس پردہ وہ اپنے مفادات کو پورے کرتے رہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان وزراء نے ہماری اجازت کے بغیر طرح طرح کے قابل اعتراض کام کیے جن کا ہمیں علم بھی نہیں تھا۔ اس طرح رعایا پر ظلم و زیادتی کا ریلا آیا اور ہمارے بارے میں ان کے جذبات میں خیر کا ذرہ بھی باقی نہ رہا، بلکہ ہمارے لیے ان کی نیتوں میں فتور جنم لیے۔ جب عوام ہمارے انصاف سے محروم ہو گئے تو اپنی راحت کے لیے ہمارے مخالفین کا ساتھ دینے لگے۔ جب ان کی اقتصادی حالت انتہائی ناگفتہ بھی ہو گئی تو پھر ہمارے بیت المال پر بوجھ پڑا اور بیت المال بھی آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا۔ چنانچہ ہم اپنے لشکریوں کی مناسب حوصلہ افزائی نہ کر سکے، ان کی تنخواہوں میں تاخیر ہونے لگی، اس کے لیے ان کی طرف سے فرما برداری میں ڈھیل ہونے لگی۔ نوبت بئی چار سید کے جب ہمارے دشمنوں نے ہماری ہی رعایا کو ہمارے خلاف ورغلایا تو ہمارے خلاف آمادہ جنگ ہو گئی اور ہمارے مخالفین سے تعاون کرنے لگے۔ اس وقت جب کہ ہم اپنے ہی مسائل حل کرنے سے عاجز تھے، ہمارے دشمن ہم پر مقابلے کے لیے چڑھ دوڑے۔ ایک طرف دشمنوں کی قوت اور دوسری طرف ہماری بے بسی۔ اس صورتحال میں بھلا ہم کیا کر سکتے تھے؟ رعایا اور لشکر کی طرف سے ہمیں تعاون کی کوئی امید نہ رہی، چونکہ ہر فرد ہمارے عدل و انصاف سے نالاں، شاکی اور مایوس ہو چکا تھا۔ اس لیے ہم نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہی میں عافیت سمجھی۔ ہمارے زوال کا پہلا اور بنیادی سبب یہ تھا کہ ہم لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم نہ کر سکے۔ ہم سے عوام کے حالات و مشکلات پوشیدہ رکھے گئے اور ہمیں حقیقت تک رسائی کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، آپ تصور کر سکتے ہیں اور اس حقیقت سے چشم پوشی نہیں کر سکتے ہیں کہ جب ریاست میں یا حکومت میں ظلم کا غلغلہ ہو جائے اور حاکم وقت ظالم ہو جائے اور لوگوں پر رعایا پر ظلم کرے، امراء اور زعماء اپنی آنکھوں میں پٹیاں باندھ لے اور اپنے بڑے عہدیداروں
کہ اپنے بڑے عہدیداروں کی باتوں کو اندھادھند مان کر جیسے تیسے ان کے حکم کی تعمیل کرے اور لوگوں پر ظلم و ستم کرے، تو ایسی صورت میں اللہ کی مار یہ پڑتی ہے کہ اس کی حکومت تہو بالا ہو جاتی ہے۔ آج کے حکمرانوں کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے اس واقعے میں کہ جب بھی ظلم سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو ظلم کو مٹانا چاہیے اور رعایا کی دعائیں لینی چاہیے، نہ کہ بد دعائیں، کیونکہ ظلم پر رکھی گئی بنیاد دیر تک نہیں رہتی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اس واقعے کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سوشل میڈیا کے زمانے میں خوب سرکولیٹ ہو اور تاریخ اسلامیہ کے انوکھے واقعات بھی لوگوں تک پہنچے اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔